اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. محترم بزرگ اور معزز سامعین اکرام، ہم پچھلے جمعہ ہمارے سہیل بھائی کے حکم پر زندگی کے جو مختلف فیزز ہوتے اس پر اور موت کے متعلق سے خاص طور سے رس کرنے کے لیے حکم فرمایا تھا، تو انشاءاللہ ہم اسی کو ایک دوسرا پارٹ ہے اس کا. پچھلے ہم نے 7 فیزز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، جس کا ہم قیامت میں کہیں گے وہ چیز اللہ سے کہ اللہ تو نے ہمیں 2 زندگیاں دی اور 2 موت دی. تو انشاءاللہ عرض کروں گا ہمیں. تو یہ جو آیت کریمہ کی تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر سول کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہاں باڈی نہیں کہا، کل بدن کا ذکر نہیں کیا، نفس کا. کیونکہ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا کہ انسان کے جو 3 چیزیں ہیں انسان کے ساتھ، ایک تو اس کی باڈی، پھر اس کا نفس، اور ایک روح جو چیز انرجی گیونگ تھنگ ہے، یعنی جو اللہ کی طرف سے آتا ہے. وہ قل الروح من امر ربی، کہ امر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ حکم ہے. تو جب تک حکم ہمارے ساتھ چلتے رہے گا ہماری زندگی رہے گی. جب وہ حکم اس کا رک جائے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما دے گا روح کو، تو پھر ایک اس کا پروسیجر ہے کہ ملک الموت کو بھیجے گا، پھر ان سے وہ لوگ وفات دیتے ہیں اس کو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب مزہ ہر ایک کا الگ الگ ہے. دنیا کو ہم نے کس طریقے سے ٹریٹ کیا، جیسا بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہارے خواتین پر ہے، تمہاری اینڈنگ پر ہے. جب دنیا سے تم جب ڈپارٹ کرتے رہو گے تو اس وقت کی جو وہ اس پر ہے کہ دنیا ہم نے کیسی گزاری. جو اچھی گزاری تو جب ان کے اوپر وقت آئے گا تو پھر وہ آخری وقت اس کا بڑا اچھا گزرے گا اگر جس طریقے سے گزاری ہے. بہرحال ایک یہ نفس کو آتی ہے، اور باڈی ایسی ہے کہ وہ بکھر سکتی ہے، ٹوٹ سکتی ہے، دور دور ہو سکتی ہے، لیکن نفس اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ باڈی کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی میں نے فیکلٹیز کا ذکر کیا، اس کے جو اختیارات ہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اس کے تحت ہم ڈیسیشنز لیتے ہیں جو بھی ہے. اللہ اکبر. اور اس میں کبھی کسی کے اوپر آپ بلیم نہیں کر سکتے کہ اس نے مجھے سکھایا، شیطان نے مجھے سکھایا، مجھے فلاں دوست. وہ تو شیاطین اور جن والے اس دنیا میں رہیں گے ہمیشہ. آپ اپنے نفس کے ذمہ دار رہیں گے. یہ بلیم کسی کو نہیں کرنا someone told me to do this so then I went ahead and did it. No, ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اپنے اعمال کے ذمہ دار رہیں گے. علیکم انفسکم، کہ you are responsible of your own selves. کسی کے اوپر نہیں کرنا. اوکے، قیامت کے دن بھی آپ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، شیطان کو تو بہت بڑی سزا رہے گی، وہ تو بھٹکائے گا، انہیں ہے اس کام کے لیے. لیکن ہمارے کو جو احکامات دیا ہے ہم اپنے آپ کو ریئلائز کریں کہ میرے زندگی کا مقصد کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم. میں اس کی بیٹری چلے گئی ہے. اللہم صلی علی، درود شریف پڑھیے سب مل کے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اسی کو انشاءاللہ تعالی. اللہم درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. موت یہی ہے، انسان چلتے چلتے رک جاتی ہے، پھر ایک نئی، پھر وہ بیٹری، یہی تو روح ہوتی ہے کہ بیٹری کا کام کرتی ہے. بیٹری جو ہے نا، انسان کے اندر جو پاور ہوتا ہے، وہ انرجی پاور جو ہے، وہی تو روح ہوتی ہے جس کا میں نے ذکر کیا. بہرحال کیونکہ ایک برسبیل کیا بولنا چاہیے، تذکرہ، ایک بات آ گئی تو ایک چیز ہو گئی، تو اس سے ہر وقت انسان کو ایک ریمائنڈ کرتی ہے کوئی نہ کوئی چیز. جیسا میں ایک مرتبہ گاڑی چلا رہا تھا، بہت پرانی بات ہے، نیا نیا لائسنس ہے، ذرا بہت ہی کانشیس ہوتا ہے کیونکہ ابھی
تو اچانک بازو سے پولیس یعنی کاب گزر گیا ایک دم سے، بہت ہی اور کانشیس ہے اتنا. پھر تھوڑی دیر میں ذہن میں آ گیا، ایک ریمائنڈر تھا کہ بھئی اللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہے، ہر سانس جو میری نکل رہی آ رہی ہے اللہ میرے ساتھ ہے. ایک کاپ تھوڑی دیر کے لیے گزرا تو میرے اندر ایک کھلبلی مچ گئی، میری حیت بدل گئی، میری اندر خوف آ گیا، نعوذ باللہ. اور اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. تو ایک ریمائنڈر ہوتا ہے ہر چیز میں. اور نیک جو لوگ ہوتے ہیں جو جیسے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جزاک اللہ، ایک ہمیشہ ان کو ایک چیز ریمائنڈ کرتے رہتی ہے. تو ایسی ہمیں استغفر اللہ، میں اپنی کوئی بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا ایسی، لیکن ایک ایسی بات آ گئی تو کہہ دیا. ایسا نہ سمجھے کہ کوئی نعوذ باللہ میں اپنا کوئی مقام بتانے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. میں بہت ہی لوویسٹ آف دا لو، اللہ بس بخشے تو سب کچھ ہے سرکار مدینہ کی رحمت کے طفیل میں. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یوم القیامہ، اور تمہارے اجر پورے کے پورے قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے. یعنی دنیا دراصل دارالعمل ہے، یہ دنیا میں عمل کرنا ہے. our deeds are going to be recorded in the book of Allah subhanahu wa ta'ala. ہم کیا کر رہے ہیں وہ تمام چیزیں، اور اس کا اجر جو ہے قیامت میں. دنیا میں ہم اجر نہیں دیکھنا ہے، دنیا میں ہم جس حالت میں رہیں گے، جس حالت میں اللہ رکھیں گا، ہم اس سے راضی رہیں گے، خوش رہیں گے. اللہ اکبر. اور وہ قیامت کے دن دیے جائیں گے. دنیا میں اجر مت دیکھو کسی چیز کا. یہ ہم ایک ٹریولر ہے یہاں پر دنیا میں، ٹریول کر رہے ہیں، ہمیں سب کچھ یہیں مل جانا وہ، تو پھر آپ کو قیامت کے دن آپ کے لیے پھر کچھ نہیں رہے گا. اور جو مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے ان کو، ایسی بات نہیں ہے. اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، اور کوئی دنیا مانگتا ہے، کوئی آخرت مانگتا ہے. اللہ اکبر. تو فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، پس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ واقعتاً کامیاب ہو گیا. کہ ایک دنیا کی ایک زندگی جی لیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، ایک ان کی امتی بننے کے، ان کا ایک فالوور، جو ان کے احکامات ہیں، وہ جو حکم فرمائے سرکار کے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری تم پر سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی، اور جس پر میں ہوں میرے اصحاب ہے. پھر سرکار نے فرمایا کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ تمام چیزیں ہیں. یہ ہمارے پاس پورے ایگزمپلارز موجود ہیں ہمارے پاس. اللہ اکبر. اب ان کو فالو کرتے ہوئے چلنا. اب دنیا میں کئی ایسے شیاطین الجن والانس آتے رہیں گے، نئے نئے اپنے طریقے سے انسان کو برے اعمال کو اچھے کر کے دکھائیں گے، تو اس سے بچنا چاہیے. اب ایک دنیا کی ایک حقیقت آگے اللہ فرماتے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ نہیں ہے. اٹ جسٹ ایک کیا کہنا چاہیے، یعنی پرائڈ اینڈ ڈسیپشن پر دنیا قائم ہے. بہت سی دنیا ایک غرور ہے، ایک تکبر ہے. فار واٹ آئی ڈونٹ نو. ہوتا ہے اس وقت یاد کرنا کہ ہماری خلقت کیسی ہوئی، خطرہ ناپاک سے پیدا ہوئے، گندی جگہ سے نکلے، گندی جگہ میں رہے، اور کیا کھایا، اندر وہ میں خون پیتا رہا، گندا خون. اس طریقے سے تیری نشو نما ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حقیقت کو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم کی کس چیز نے مغرور کر دیا، کس چیز نے تو غرور میں کیوں آ گیا ہے، کیا چیز ہے؟ غرور اللہ کے لیے سزاوار ہے، تکبر اس کے لیے ہے. تو کس چیز پر اپنی کبریائی دکھا رہا ہے، کبر دکھا رہا ہے، تو اپنا ایک پرائڈ دکھا رہا ہے. تیری حیثیت کیا ہے؟ اگر انہیں اپنے نفس کو جان لے، من عرف نفسه فقط عرف ربه، جب اپنے آپ کو جان جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معرفت اس کو دے گا. پھر ایک ایسا مقام اسے ملے گا، اولیاء کرام میں ایک اسٹیشن ملے گا اس کو. تو دنیا کیا ہے؟ ایک دھوکے کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی لیے مولانا روم نے فرمایا نا کہ چیز دنیا از خدا غافل بدن. دنیا کیا ہے؟ چیز دنیا کیا ہے؟ دنیا از خدا غافل بدن، یہ خدا سے دور کرنے کا نام ہے، غافل کرنے کا نام ہے. نئے قماشو ناقراؤ فرزند وزن، یہ مال، یہ دولت، یہ سونا، یہ چاندی جو ہے، اور یہ جو فرزند اور تیری اولاد اور تیری بیوی، یہ دنیا نہیں ہے. اسی کو دنیا سمجھنے لگ گیا ہے تو، یہ تجھے غافل کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دے، نعوذ باللہ، اسی کے اندر رہیں. پھر سرکار کی زندگی کو دیکھیں گے ہم
کہ ہمارے کیا ایک ایز اے ہسبینڈ کیا رائٹس ہے, ایز اے وائف کیا رائٹس ہے, ایز اے فادر کیا رائٹس ہے, وہ سیکھیں. ایز اے سن کیا میرے رائٹس ہے ٹو مائی پیرنٹس, ایز اے نیبر واٹ آر مائی رائٹس ٹو مائی فار دا نیبرس. یہ چیز ہم ایک ریسپانسبلٹی کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, ہم کتے بلیوں کی طرح نہیں, ہم کراؤن آف دا کریشن پیدا کیے گئے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کو ہم نے کرامت بخشی, یعنی ہم نے ان کو کراؤن آف دا کریشن بنایا. کیوں؟ کہ ان کو سمجھ دیا, سوچ دیا. اللہ اکبر. اور کئی فیکلٹیز دیا, کئی اختیارات دیے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ تمام چیزیں تو یہ دنیا کی زندگی گزارے گا. اللہ اکبر. اور ہر ایک کو بات کا مزہ چکنا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, ہر میعاد مقرر ہے. ایوری ون ہیز دیئر اپوائنٹڈ ٹائم. ٹائم ہے اس کا. اس سے بڑھ کے چونکہ انسان جلدی جلدی موت کو بھول جاتا ہے, بہت جلدی بھول جاتا ہے. انہیں سمجھتا ہے کہ میں قیامت کے بوریے سمیٹنے کے لیے بیٹھا ہوں, اور اس کو یہ نہیں معلوم کہ جو اندر سانس گئی ہے وہ رہے گی یا باہر نکلے گی یا نہیں. اللہ اکبر. اس لیے شیخ سعدی نے فرمایا کہ بس ہر نفسے کے شکر واجب, ہر نفس پہ چاہیے, ہر نفسے کے کچھ ہے نا وہ الفاظ ہے اس کے, بھول جاتا ہوں, بلستان ایک زمانے میں پڑھے تھے, پھر وہ وضخط ایک دم سے ریکال ہوتے ہیں, وہ اشعار صحیح یاد نہیں آتے. تو اس میں یہی نہیں بتایا کہ ہر نفسے کے پھر امید ابد امید حیات, کہ ہر نفس جو ہے تیری, جو ہر سانس جو جا رہی ہے اور نکل رہی ہے, تیری حیات کو دراز کر رہی ہے. بس ہر نفس ہے کہ شکر واجب. ایسا تو تجھے چاہیے کہ ہر نفس میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. اللہ اکبر. اور اب تو یہ موت ہے. موت کیسا ہوگا, اس کا پروسیس کیسے, اس کو وفات کہتے ہیں. موت کا جو پروسیس ہے اس کو وفات ہے. اور اصل وفات دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ یتوفی الانفس, کہ اللہ تبارک و تعالی نفسوں کو موت دیتا ہے. ہینا موتها والتی لم تمت فی منامها, اور ایسے ہوتے کہ جن کی قبض کر لیتا ہے جب وہ ان کو نیند آتی. یہ بھی ایک, تو جب اس کی کیا ہوتا ہے, جب نیند میں ہے, یہ بھی ایک مائنر ڈیتھ ہے. اس میں آپ کی روح کو کیا کر لیتا ہے, قبض کر لیتا ہے. وہ اب ٹریول کرتی ہے. کئی ایسے ہم خواب دیکھتے ہیں. یہ خواب کیا دیکھتے ہیں, یہ روح ایک ٹریول کر رہی ہے, کہیں نہ کہیں ایسی ایسی جگہ چلے جا رہی ہے. بعض گندگیوں میں جا رہی ہے, بعض اعلیٰ علین میں بھی جا سکتی ہے انہیں, اور کئی ایسی چیزیں, یہ خوابوں کی حقیقت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جن کو اللہ تبارک قرآن میں اس کا ذکر ہے. اللہ اکبر. سورہ زمر پہ 42 ورس ہے. اللہ اکبر, اس میں ذکر کیا اللہ تبارک تعالیٰ, اور آخر میں فرماتا ہے کہ بعض کو روک لیتا ہے اور بعض کو پھر چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے اکثر لوگ جو دعائیں پڑھ کے سوتے ہیں, بسمک اللہم اموت واحیا, یا اللہ ہم تیرے نام سے ہی مریں گے اور تیرے نام سے ہی اٹھیں گے. اب یہ جو ایک موت آ رہی ہے, ایک بلکہ ہمیں سکھایا گیا کہ کیا کیا پڑھنا ہے. اللہ اکبر. سورہ حامیم سجدہ سرکار پڑھا کرتے تھے, اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, اور قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیتے تھے. اللہ اکبر. یہ کیا ہے, تو سنتیں. سونے سے پتہ نہیں ہم اٹھ سکتے ہیں یا نہیں اٹھ سکے, تو اس حالت میں مرے تو یہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. آپ فرما دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ موت کا فرشتہ ہے, ملک الموت ہے, جو تم مقرر کیا گیا ہے, تمہاری روحیں قبض کرتا ہے, پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو کیا ہوگا, یہ جب یہ وفات جو ہے وفا سے نکلی ہے, وفا لائلٹی وفا سے ہے, کیونکہ موت بڑی وفادار ہے. دنیا میں کئی چیزیں آئیں گے چلے جائیں گے, یہ موت بڑی وفادار ہے, آ کے رہے گی, کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے, تمہارے ساتھ وفا کرے گی. اور وفا کرنے اس کے لیے مقرر کس کو رکھا گیا, حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کو. وہ آئیں گے. تو کئی ان کے حدیث میں بالکل اس کا مفہوم سنا دوں گا کہ جب اچھا آدمی ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں آ کر کہ ہم تمہاری روح کھینچیں, اور وہ نیک جو ہوتا ہے وہ تو انتظار میں رہتے ہیں وہ لوگ, کیونکہ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, جس کے جو یہاں تھے اسی گل سے ملاقات کی رات. کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہے. اللہ اکبر. اپنے محبوب سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہے, جو محبوب جو لور ہے اور بلوڈ ہے. اللہ اکبر. جو محب ہے اور محبوب سے ملنا چاہ رہا ہے, تو انتظار کر رہا ہے موت کا. اب کسی کی فکر نہیں ہے, میرے رب سے ملنا ہے. اور سب سے بڑی ملاقات جو ہے, جس کو امام بخاری نے کئی مقامات پر لایا ہے, کہ جب قبر میں ڈالا جائے گا, انشاءاللہ میں نیکسٹ جمعہ اس کا ذکر کروں گا, کہ اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جائے گی. صرف ایک ہی سوال حضرت امام بخاری نے نقل کیا ہے صحابہ سے, 7 مختلف, کہ وما كنت تقول في هذا الرجل, کہ اس شخص کے متعلق کیا کہتا تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا. هذا الرجل, اس میں اشارہ ہے,
इशारा ने, यहाँ है, यहाँ पर हादा सामने हो, सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया जाएगा। इसीलिए कि इनके जो यहाँ थे उसी गुल से मुलाकात की। इमाम अबी दाऊद ने 4 सवालात नकल किए दूसरी तुरुक से, इंशाल्लाह वो तो जिक्र करते रहेंगे। लेकिन ये क्या होगा, ये लोग आएंगे और आकर इनकी मौत कैसी होगी, इनकी कई प्रोसेस जो नेक होता है उसको आकर कहते हैं कि भाई तुम्हारी मौत आने वाली है। तो इमाम इस्माइल हक़ी अल-बरूसी रहमतुल्लाह अलैह रूहुल बयान में फरमाते हैं कि जब एक अल्लाह के वली के पास मलकुल मौत गए और कहा कि देखो तुम्हारी मौत आने वाली है, तुम्हें वक्त दे रहे हैं। बस को वक्त नहीं दिया जाता है, बस को क्योंकि वक्त आने से पहले पहुंच जाते हैं और उनको बता दिया जाता है कि ये वक्त है तुम्हारे जाने का। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, आप किसी से मिल ले सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। तो कहा अच्छी बात है, मैं अपनी अहलो अयाल से मैं मिल लेता हूँ। फिर अचानक ख्याल आया, नहीं मुझे मेरे रब से मिलना है, कब्र में मुझे रसूल पाक की ज़ियारत करना है, लिहाजा मेरा वक्त आ गया, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता हूँ, सिर्फ मैं अल्लाह अल्लाह करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। तो हर एक और एक मौत में कई ऐसे सकरात भी है, अल्लाह अकबर। और अल्लाह ताला फरमाते हैं जा सकरतुल मौत बिल हक, और मौत की सख्ती के साथ आप पहुंची। एक स्टूपर कहते हैं, उसको सकरात कहते हैं। एक ऐसे मकाम पे आ जाता है कि उसके सामने वेल्स उठ जाते हैं। अब उन्हें फरिश्तों को देख, एक दूसरे वर्ल्ड को देख रहा है और ये दुनिया से अब एक किस्म की नफरत कर रहा है। या फिर अगर दुनिया का मुहिब है तो दुनिया में बचना चाह रहा है, उसको बेचारा कि अब मत दे अल्लाह, मेरे को थोड़ा सा टाइम दे ताकि मैं कुछ अच्छे काम करूं, ताकि तेरे पास आ सकूं। अब उस वक्त नहीं होगा, वक्त आ गया, खत्म। अल्लाह, ये सकरतुल मौत है। और सकरतुल मौत में ऐसा होता है कि कालम खुल जाता है, या और उस वक्त उन्हें उसको पुकारता है जिसको वो पसंद करता था। अल्लाह अकबर। किसको पुकारता है? जिसको उसको पसंद करता है, जो रसूलुल्लाह को पसंद करता हो। या रसूलुल्लाह, या रसूल, हो सकता है उनकी करम नवाजी हो जाए। अल्लाह अकबर। ऐसे कई वाक़यात हमें मिलते हैं। जैसे बुखारी शरीफ की एक हदीस है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खादिम था, यहूदी था वो बच्चा, और सरकार की खिदमत करता था और सरकार को वुदू करवाया करता था। एक मरतबा आया नहीं, सरकार बेचैन हो, सरकार सबकी खबर लेते हैं। अल्लाह अकबर। कहा क्या बात है, क्यों नहीं आया? कहा कि बीमार है। जल्दी से उसके पास गए, बनफ्से नफीस, कुर्बान जाए। अल्लाह अकबर। जाके उसकी सराहने बैठे और जो सरकार को देख के मुस्कुराने लगा, अरे ये तो गमखार आ गए मेरे। अल्लाह अकबर। और उसका आखिरी वक्त था और कहा कि बच्चे मैं जो पढ़ाता हूँ पढ़ ले। तो वो डरते हुए अपने बाप की तरफ देखा। उसके बाप ने कहा कि मेरे बेटे अबुल कासिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो कहते हैं वो कह डाल, सिवाय अच्छाई के इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ अच्छाई है इनके पास। सरकार उसको कलमा पढ़ाते हैं और जैसे निकलते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सरकार फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि उस बच्चे को मेरी वजह से ईमान पर मौत आई। अल्लाह अकबर। तो यही है ना जान के वक्त आना, कलमा तैयब पढ़ाना। जैसा सरकार यहूदी के पास है, किसी मोमिन के पास आना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह अकबर। एक रूहानी दुनिया है, आ भी सकते हैं। तो ये बड़ा मजमून है। और इसी तरह एक इमाम राजी का भी एक वाक़या है, सुनाकर मैं इंशाल्लाह अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। इमाम राजी बहुत बड़े, जिसको सब मानते हैं, ख्वाह वो अहले हदीस हो कि गैर अहले हदीस हो, अहले सुन्नत हो या किसी भी अहले सुन्नत में, सभी उनकी इज्जत करते हैं क्योंकि एक इमामुल अक़लियात माने जाते हैं। लॉजिक से उन्होंने पूरी तफसीर की है, तफसीर कबीर, और उसको तफसीर फ़ख्रुर राज़ी, और उसकी मैं बड़ी मदद लेता हूँ मैं उससे। अल्लाह अकबर। तो वो आलिम दीन थे वो, जैसा कहते हैं ना, बैत तो तरीक़त उससे दूरी रहे। लेकिन उनके वालिद हज़रत नजमुद्दीन कुबरा, जिनको नजमुद्दीन दाया भी कहते हैं, जो हज़रत अम्मार यासिर के मुरीद थे और जो मुरीद हैं शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के। और शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अबू नजीब अब्दुल क़ाहिर सोहरवर्दी के मुरीद हैं, और वो अहमद अल-ग़ज़ाली और सय्यद अब्दुल क़ादिर जेलानी के 2 वास्ते हैं। तो ये हज़रत अहमद नजमुद्दीन दाया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास उनके वालिद लेकर बैत दे दे, सिलसिला रसूलुल्लाह के 10 लग जाता है तो मुरीद हो जाएगा सरकार मदीना का। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने कहा नहीं बाबा, फिर भी बाप की जिद थी, उन्होंने लेके गए। मान जाके देखे तो क्या है, उनका बड़ा करोफर है। उनके जो भैंसे वगैरह जो बाने जा रहे हैं, जो लगे होते हैं, क्या कहते हैं, कुंडे वगैरह, वो सोने की हैं। मेखें जो होती है ना, सोने के लगे हुए हैं, जो बड़े जो नेल्स होते हैं, जो उसको बाने गए हैं। उन्होंने कहा ये तो दुनियादारी है। खैर बहरहाल बहुत मजबूर किया उन्होंने, वो बैत दिए। उसके बाद मुझसे कोई राबिता नहीं रहा, दूरी रहे।
لیکن یہ اقلیات کی امام تھی. اور حدیث میں ہے کہ مرنے سے پہلے انسان جو ہے نا اس کے پاس شیطان آ جاتا ہے, اور سکرات میں ایمان والا رہا تو اس کو تو انہیں کچھ نہیں کر سکتا, لیکن جو ابھی ڈلمل ہے اس کے پاس آئے کہتا ہے دیکھ تو میرے کو کہہ دے کہ میں خدا ہوں, میں تجھے بچا لوں گا, تیرا پاس بہت بڑا. تو وہ ہیبت میں آ کے بس کہہ بھی دیتے ہیں کہ تو میرا خدا ہے, نعوذ باللہ. پھر انہیں وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں تو اپنی مقصد کو پہنچ گیا, اور اس میں میں اس سے بری ہوں, نے اس نے جو کہا. اللہ اکبر. یہی تو شیطان کرتے, برے لوگ ایسے ہی کرتے. ارے what did I do man? I have nothing to do with this. اس کو گرائیں گے گڑھے میں, تو یہی شیطان کرے گا آخری وقت. تو یہی بات ہوا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہ وہ 360 دلائل بنا کے رکھے تھے اپنے پاس کہ شیطان آیا تو میں اس دلیل سے کہوں گا کہ نہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں, یہ دلیل اگر انہیں یہ سوال کرے گا تو میں یہ تو بہرحال وہ 360 دلائل تھے. آخری وقت نزا کا وقت آیا, سکرات الموت, یہ حق ہے, قرآن میں ہے اس کا ذکر. جب وہ ہوا تو اچانک وہ شیطان آ گیا, آ کر اس نے کہا کہ دلیل, اس نے سوال کیا, انہوں نے پھر ایک دلیل دی دوسری, حتیٰ کہ وہ شیطان کا عالم کا ساتھ جو شیطان ہوتا نا وہ بھی بڑا شیطان, وہ بڑا عالم ہوتا ہے. جاہل کا شیطان بھی جاہل ہوتا ہے, اللہ اس کے طریقے سے لے کے جاتا ہے. تو وہ سوال پہ وہ جواب دے رہے ہیں, پھر اس کو رد کر رہا ہے. اس طرح سے 360 دلائل کے دلائل اس نے رد کیے. اچانک حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی روحانی طور سے توجہ ہو گئی کہ میرا مرید اب مصیبت میں ہے. اللہ اکبر. جیسا غوث پاک نے فرمایا نا کہ میرا مرید اگر مشرق میں اور میں مغرب میں ہوں, یا میں مغرب میں ہوں یا مشرق میں, وہ پکارے تو میں آ جاؤں گا. اور یہی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء اللہ میں دیتا ہے, وہ اپنی ذات سے نہیں اللہ کی عطا سے ہوتے ہیں. جب ان کی توجہ پڑ گئی کہ راضی بڑی پریشانی میں ہے, کلمہ نہیں پڑھ سک رہا ہے, جلدی سے وضو کر رہے تھے, وضو فرمائے تھے, آپ کے پاس لوٹا تھا, قبلے کی طرف بارا اور کہا اے راضی تو کیا دلائل دے رہا, کہہ دے کہہ دے اللہ احد, اللہ یکتا ہے, مجھے ایک دلیل میں نے اللہ کو مانا ہے. اللہ اکبر. اسی وقت ان کی موت ہوئی. تو یہ ایک مدد پہنچ جاتی ہے. یہ آخری وقت بڑا خطرناک وقت ہوتا ہے اس کا. تو موت, یہ سکرات الموت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں یا رسول اللہ ہماری توجہ آپ کی طرف رہے, تو آپ کی نظریں کرو, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. اللہ کا ذکر, اللہ تو ہی ہے, قرآن اللہ کا ذکر ہے, نماز اللہ کا ذکر ہے. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ذکر کو بلند کیا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, وہ کون ہے؟ وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اٹھتے بیٹھتے رسول کی بات کر رہا ہے تو دل میں اور ایمان تازہ ہوتے جا رہا ہے اور اللہ سے اور قریب ہوتا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو جب ان کا ذکر کریں گے تو باتیں ہوں گی, ان کے چہرے, ان کی پھر توجہ ہماری طرف مبذول ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے, ابی داؤد شریف کی اور امام بہقی نے, اور صحیح ہے کہ جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ روح کو بھیج دیتا ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں. اسی طرح ہمیں کہا گیا کہ جب قبروں پہ جاؤ تو سلام کرو. جب ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر روح کو رد کرتا ہے, بھیجتا ہے, پھر وہ جواب دیتے ہیں. بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ اور موت کے یعنی قبر کے حالات بھی ہم انشاءاللہ سنائیں گے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے, کہ ہمارے ساتھ قبروں کی دنیا جو ہے وہ ایک عالم برزخ کہتے ہیں, وہ بھی ایک دنیا ہے جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور عرض کروں گا. اور بس دعا کرے اگر میری زندگی نہیں رہی تو اللہ میرا ایمان پر, اسلام پہ موت کرے, اور ہم سب کی میرے مالک دنیا میں جب تک رکھا ہے اسلام پر رکھ, اور موت ایمان پر دے میرے مالک, کہ دنیا کی گندگیوں سے بچا لے میرے مالک. حق کو حق دکھا, اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, باطل کو باطل دکھا, اس نے بچنے کی توفیق عطا فرما. لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.